السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 5 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ سیتامڑھی میں مسجد پر شرپسندوں کا حملہ۔ ایک نجی نیوز پورٹل ملت ٹائمز نے ایک ویڈیو اس کیپشن کے ساتھ اپلوڈ کی ہے کہ سیتامڑھی ضلع کے ایک گاؤں میں بھیڑ نے پہلے مسجد میں توڑ پھوڑ کی، پھر مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا اور ان کی پٹائی کی۔ موقع پر پولیس انتظامیہ پہنچی تو اس پر بھی بھیڑ نے حملہ کر دیا، جس میں SDPO اور دیگر 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ حالات فی الوقت قابو میں بتائے جا رہے ہیں۔ ملت ٹائمز کے ٹویٹ پر بہار پولیس نے لکھا کہ لاؤڈ اسپیکر بجانے کو لے کر ہوئے تنازع کو سلجھانے پہنچی پولیس پر مشتعل بھیڑ کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس میں SDPO صدر کے ہاتھ پر چوٹ آئی ہے اور دیگر 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کے تعلق سے کیس درج کر لیا گیا ہے۔ ویڈیو کی جانچ اور چشمدید افراد سے پوچھ تاچھ کے بعد 49 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امر اجالا کی رپورٹ کے مطابق اہل علاقے کا کہنا ہے کہ جمعے کو 2 فریقوں کے درمیان لاؤڈ اسپیکر بجانے کو لے کر تنازع شروع ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے خونی کھیل میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں طرف سے لاٹھی ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا۔ زخمیوں کا کہنا ہے کہ جمعے کو ایک پروگرام کے دوران بج رہے لاؤڈ اسپیکر کو دوسرے فریق کے لوگوں نے بند کروا دیا تھا۔ اس فریق کے لوگوں نے بھی دوسرے فریق کے پروگرام میں بج رہے لاؤڈ اسپیکر کو بند کرانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد تنازع بڑھ گیا، دونوں طرف سے مار پیٹ ہوئی اور حالات کافی خراب ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس امن و امان کی بحالی کے لیے پہنچی تو لوگوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ کچھ پولیس اہلکار اور گاؤں والے زخمی ہوئے ہیں۔ پتھراؤ کرنے والے لوگوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ دہلی عالمی کتاب میلہ، جے شری رام کے نعرے لگاتی بھیڑ کا حملہ۔ راجدھانی دہلی کے عالمی کتاب میلے میں ایک عیسائی آرگنائزیشن کی طرف سے لگائے گئے کتابوں کے اسٹال پر جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے کچھ لوگوں کے ذریعے توڑ پھوڑ کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق پولیس نے کہا کہ جب احتجاجی مظاہرہ ہوا تو کوئی کتاب نہیں پھاڑی گئی اور نہیں کوئی تشدد دیکھا گیا۔ اخبار نے یہ بھی اطلاع دی کہ مظاہرین نے مفت بائبل بانٹنا بند کرو کے نعرے لگائے اور اسٹال پر لوگوں کو عیسائی بنانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے مبینہ طور پر اسٹال پر لگے پوسٹر بھی پھاڑ دیے۔ نیوز لانڈری نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مظاہرین اسٹال کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور 20 سے 25 منٹ تک وہاں سے جانے سے منع کر دیا۔ اس دوران وہ ہنومان چالیسا کا پاٹھ بھی کر رہے تھے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق جب عیسائی کمیونٹی کے رضاکاروں نے عالمی کتاب میلے کے منتظمین سے اس بارے میں شکایت کی تو انہیں مبینہ طور پر کہا گیا کہ وہ مذہبی کتابوں کو مفت تقسیم نہ کریں۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عیسائی مذہب کی کتابوں کا اسٹال لگانے والے ایک رضاکار نے دی وائر کو بتایا کہ ہندوتو کارکنوں نے بائبل کی کئی کاپیاں پھاڑ دی اور حملہ آوروں نے ڈیوڈ نامی ایک شخص کو دھکا بھی دیا۔ دی وائر نے کتاب میلے کا دورہ یہ سمجھنے کے لیے کیا کہ حقیقت میں وہاں کیا ہوا تھا۔ اسٹال پر موجود ایک اور رضاکار نے بتایا کہ ہندوتو کارکنوں نے عیسائی کمیونٹی پر تبدیلی مذہب کا الزام لگایا۔ کارکنوں نے ان پر الزام لگایا کہ تم لوگوں کو 25,000 روپے دے کر مذہب تبدیل کرواتے ہو۔ جب عیسائی رضاکار سے پوچھا گیا کہ کیا وہ آزاد محسوس کرتے ہیں تو اسٹال پر موجود رضاکاروں نے کہا کہ اس حد تک کہ ہمیں اپنی کہانی خفیہ طور پر سنانی پڑے گی، ورنہ ہمیں کتاب میلے سے باہر کر دیا جائے گا۔ کتاب میلے میں پیش آنے والے اس واقعے پر یونائیٹڈ کرسچن فورم کے صدر مائیکل ولیم نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو کتابوں کی تقسیم کو بھی تبدیلی مذہب سمجھا جاتا ہے۔ دی وائر نے تبصرے کے لیے نیشنل بک ٹرسٹ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ مختار انصاری کے بیٹوں کا گھر منہدم۔ ریاست اتر پردیش کے مئو میں جمعے کو مختار انصاری کے بیٹے MLA عباس انصاری اور عمر انصاری کی 2 منزلہ عمارت پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اس 2 منزلہ گھر کی قیمت تقریباً 80 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ جہانگیر آباد علاقے میں مختار انصاری کے بیٹے اور رکن اسمبلی عباس انصاری اور عمر انصاری کے نام پر ایک 2 منزلہ مکان تھا، جسے سٹی مجسٹریٹ کورٹ نے غیر قانونی قرار
دیتے ہوئے مسمار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کے خلاف مختار انصاری کے دونوں بیٹوں کی جانب سے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی، جہاں سے ان کی فائل دوبارہ ضلع مجسٹریٹ کورٹ مئو کو بھیج دی گئی، جس کے بعد ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے عمارت کو منہدم کیے جانے کا حکم دیا گیا اور جمعے کو ضلعی انتظامیہ نے اس مکان کو منہدم کر دیا۔ سٹی مجسٹریٹ نوین کمار سنگھ نے دعویٰ کیا کہ نقشہ پاس کیے بغیر غیر قانونی طریقے سے یہ عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے پر پہلے نوٹس دیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے اپیل کی۔ ان کی اپیل کو مکمل نہ مانتے ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت نے عمارت کو منہدم کرنے کا حکم جاری کیا۔ نیوز 18 پر امن چوپڑا کے 2 پروگراموں کے لیے جرمانہ۔ ٹیلی ویژن چینلوں کے لیے سیلف ریگولیٹری باڈی نے نیوز 18 انڈیا پر 75,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینل کے اینکر امن چوپڑا کے 2 پروگراموں پر 50,000 اور 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ پہلا پروگرام یوگی آدتیہ ناتھ کے 80 بنام 20 والے بیان سے متعلق تھا، جبکہ دوسرا گجرات کے کھیڑا ضلع میں پولیس کے ذریعے مسلمان مردوں کی سرعام پٹائی پر تھا۔ پہلے معاملے میں NBDS نے کہا کہ امن چوپڑا نے پہلے معاملے میں فرقہ وارانہ پولرائزنگ والے بیانات دے کر غیر جانبداری کی حد کو پار کیا، جبکہ کھیڑا کی پٹائی والے پروگرام پر ادارے نے کہا کہ اینکر نے کچھ شرپسندوں جن پر ایک گربہ پروگرام میں پتھراؤ کرنے کا الزام تھا، ان کے فعل کے لیے پوری مسلم کمیونٹی کی برائی کی۔ ادارے نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جس طرح سے بحث کی گئی وہ قابل مذمت ہے اور اینکر کے بیانات سے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی خراب ہو سکتی ہے۔ ادارے نے یہ بھی کہا کہ اینکر امن چوپڑا نے اپنی رپورٹنگ میں غیر جانبداری کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ باڈی نے براڈ کاسٹر کو مذکورہ نشریات کے ویڈیو اگر اب بھی چینل یا یوٹیوب پر دستیاب ہو تو ان کو ہٹانے کی ہدایت دی اور کہا کہ اس کے تمام ہائپر لنکس بھی ہٹائے جائیں۔ مسلمان مودی کی نظر میں دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ برطانیہ کی شہرا آفاق کیمبرج یونیورسٹی میں لیکچر دینے والے راہل گاندھی نے مودی حکومت پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ اس لیکچر میں راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا، انڈین جمہوریت، میڈیا اور عدلیہ جیسے کئی اہم مسائل پر بات کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ شاید خواتین کو گیس سلنڈر دینا اور لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کھلوانا اچھا قدم ہے، ایسے قدم کو غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے نزدیک مودی انڈیا کی بناوٹ کو برباد کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ انڈیا ریاستوں کا وفاق ہے، انڈیا میں مذہبی تنوع ہے، یہاں سکھ، مسلم، عیسائی سبھی ہیں، لیکن نریندر مودی انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ جب آپ کی مخالفت اتنی بنیادی ہو تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن 2-3 پالیسیوں سے متفق ہیں۔ راہل گاندھی کے مطابق میڈیا اور عدالتیں کنٹرول میں ہیں۔ میرے فون میں پیگاسس ہے، بڑی تعداد میں اپوزیشن لیڈروں کے فون میں بھی پیگاسس ہے۔ بہت سے خفیہ اہلکاروں نے مجھے فون پر بات کرتے وقت احتیاط برتنے کی صلاح دی ہے کیونکہ میرا فون ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کے خلاف مقدمے درج کیے جاتے ہیں، میرے خلاف کئی مجرمانہ معاملے درج کروائے گئے ہیں۔ راہل گاندھی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ملک میں میڈیا اور جمہوریت پر اس طرح حملہ ہو رہا ہو تو اپوزیشن کے طور پر آپ کے لیے لوگوں سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمہوریت کے لیے ضروری ڈھانچہ پارلیمنٹ، آزاد میڈیا اور عدالتیں ہوتی ہیں۔ آج یہ سب مجبور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم انڈین جمہوریت کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کا سامنا کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ راہل گاندھی نے کیمبرج یونیورسٹی میں دوسروں کی بات سننے اور سیکھنے کے فن پر طلباء کو لیکچر دیا تھا۔ راہل گاندھی سے قبل مئی 2002 میں بھی کیمبرج یونیورسٹی گئے تھے۔ ہولی سے قبل کانپور میں 288 بم ملنے سے سنسنی۔ کانپور میں پولیس نے ایک ضلع بدر مجرم واسو سونکر کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے پاس سے 16 دیسی بم برآمد ہوئے ہیں، جبکہ اس کی محبوبہ کے گھر سے 288 دیسی بم برآمد کیے گئے ہیں۔ ہولی کے تہوار سے چند روز قبل اتنی بڑی تعداد میں دیسی بم ملنے سے محکمہ پولیس میں کھلبلی مچ گئی۔ سیکیورٹی فورس الرٹ موڈ پر آ گئی ہے اور پولیس نے شہر میں نگرانی شروع کر دی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ممبئی میں شب برات اور ہولی پر ممبئی پولیس نے ضروری
ضروری احکامات جاری کیے ہیں، جن میں شب برات پر قبرستان، خانقاہوں اور درگاہوں پر سخت حفاظتی انتظامات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ہولی اور شب برات کی ایک ساتھ آمد کے سبب پولیس کو ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ہولی کے دوران خواتین کے ساتھ چھیڑخانی، جبراً رنگ ڈالنے اور غبارے پھینکنے پر پابندی ہوگی۔ پولیس احکامات کے مطابق اگر کوئی کسی کو زبردستی رنگ لگاتا ہے یا غبارے پھینکتا ہے تو اس پر سخت کارروائی ہوگی۔ ایک تیسری خبر میں مہاراشٹر میں اورنگ آباد کا نام بدل کر چھترپتی سمبھاجی نگر کرنے کے خلاف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایم پی امتیاز جلیل کی غیر معینہ بھوک ہڑتال جاری ہے، جس کا آج اتوار کو دوسرا دن ہے۔ امتیاز جلیل کا کہنا ہے کہ وہ اورنگ آباد کے رکن اسمبلی تھے اور رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اورنگ آباد میں ہی پیدا ہوا تھا اور یہیں پر مروں گا۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی کے سٹی صدر شریش بورالکر نے کہا کہ اس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین مغل اور نظاموں کی وارث ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں دہلی شراب پالیسی گھوٹالے میں دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، این ایس پی سربراہ شرد پوار اور سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے وزیر اعظم مودی کو خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف جس طرح مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہم جمہوریت سے آمریت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ منیش سسودیا پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور سیاسی ہیں۔ منیش سسودیا کے خلاف اس کارروائی سے ملک بھر کے لوگوں میں غصہ ہے۔ منیش سسودیا کو اسکولی تعلیم میں بنیادی تبدیلیاں لانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایسے میں ان کی گرفتاری دنیا کے سامنے سیاسی سازش کی مثال پیش کرتی ہے۔ اس گرفتاری سے اس نقطے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ بی جے پی کے دور حکومت میں انڈیا میں جمہوری اقدار خطرے میں ہیں۔ ایک پانچویں خبر میں وسئی کی ایک عدالت نے ٹیلی ویژن سیریل کے اداکار شہزاد خان کو ضمانت دے دی ہے۔ شہزاد خان کو اپنی سابقہ گرل فرینڈ اور ساتھی اداکارہ تونیشا شرما کی خودکشی کے معاملے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ شہزاد خان کو تقریباً 10 ہفتے جیل میں گزارنے پڑے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔